ٹریڈنگ ڈے تو ہے ہی آج. چلیے فوکس کریں گے کارپوریٹ کنیکشن میں آج کے مینجمنٹ پر, اور آج بات ہوگی سی ایم ایس انفو سسٹمز کے مینجمنٹ سے. ہم سے خاص بات چیت کرنے کے لیے جڑ رہے ہیں کمپنی کے ایگزیکٹو وائس چیئرمین, ہول ٹائم ڈائریکٹر اور سی ای او راجیو کول. کول صاحب بہت بہت سواگت آپ کا. سی ایم ایس انفو سسٹمز کی آج قریب 2% پریمیم پر لسٹنگ ہوئی, تو مینجمنٹ سے ہم لسٹنگ کے بعد جو تیاریاں ہیں کمپنی کی اس پر بھی بات کریں گے. آپ کو لیکن ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ کمپنی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا کرتی ہے کمپنی. تو سی ایم ایس انفو سسٹم جو ہے وہ دیش کی دگج کیش مینجمنٹ کمپنی ہے. 3965 کیش وین ان کے پاس ہیں, 238 شاخائیں اور آفیسز ہیں. بینکوں کے لیے یہ آؤٹ سورسنگ کا کام کرتے ہیں. بینک, وتیہ سنستھان, آرگنائز ریٹیل اور ای کامرس کمپنیاں ان کے کلائنٹ ہیں. ساتھ ہی اس کی جو پروموٹر کمپنی ہے وہ ہے سائن انویسٹمنٹ ہولڈنگز. اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سی ایم ایس انفو سسٹمز کے ایگزیکٹو وائس چیئرمین, ہول ٹائم ڈائریکٹر اور سی ای او راجیو کول. کول صاحب بہت بہت سواگت آپ کا 18 آور سویش پر. سب سے پہلے تو آپ کو بدھائی لسٹنگ کی. پہلا سوال تو یہی من میں آتا ہے کہ اب جو آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں, جو ریٹیل نویشک آپ کی کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہوگا, کس طرح کے گروتھ گائیڈنس آپ آنے والے سمے کے لیے دے سکتے ہیں؟ نمسکار, دھنیواد آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. آج ہمیں اس بی ایس سی میں آج اپنے شیئر کو لسٹ کرنے کی بہت ہی خوشی تو ہے, گرو بھی ہے. کافی مشکل دور سے گزرے ہیں سب لوگ پچھلے سال میں. جیسے سال انت ہوتا ہے تو میری یہی خواہش اور کامنا ہے کہ سب لوگوں کا اگلا سال اچھا جائے. آج کی لسٹنگ ہماری اچھی ہوئی ہے, اور میرا یہ سندیش آپ کے ویورز کے لیے ہے اور ہمارے نئے شیئر ہولڈرز کے لیے ہے کہ ہم نے جب ہم پرائیویٹ کمپنی تھے, ہمارے انویسٹرز وشو کی سب سے بڑی اور اچھی کوالٹی کے پرائیویٹ ایکوٹی کمپنیاں تھیں. بلیک اسٹون تھی پہلے, اور ابھی بیئرنگ ایشیا ہے. اور ہمارے بورڈ کی آپ اگر انداز دیکھیں, ہمارے بورڈ پہ شاملا گوپی ناتھ جی ہیں جو کہ پہلے ڈپٹی گورنر آر بی آئی کی تھی, وہ ہماری چیئرپرسن ہیں 4 سال سے. ہمارے پاس تپن رے جی ہیں جو کہ گفٹ سٹی کے سی ای او ہیں, اور پہلے سیکرٹری گورنمنٹ آف انڈیا میں تھے. کرس جیمروز ہیں جو کہ ایک بہت ہی بڑی کمپنی امریکہ میں چلاتے تھے لاجسٹکس کی, کیش مینجمنٹ کی. تو گورننس کے مال میں ہم نے ہمیشہ پہلے دن سے فوکس رکھا ہے. اور اب جب ہم پرائیویٹ موڈ سے پبلک موڈ میں جاتے ہیں, اور آج ہمارے 2.5 لاکھ شیئر ہولڈر ہیں یا زیادہ ہیں, ان کو میں پہلے یہ کمفرٹ دینا چاہوں گا کہ اس کمپنی کو ہم اچھی طرح ہائی گورننس پہ ہمیشہ چلائیں گے. دوسرا میرا سندیش یہ رہے گا کہ پچھلے 12 سال میں ہماری کمپنی کا گروتھ 6 گنا ہوا تھا, پروفٹ کا گروتھ 10 گنا ہوا تھا. تو ہم نے ڈیفیکلٹ ایئرز, اچھے ایئرز سب مان کے کمپنی کا پرفارمنس اچھا رہا ہے. پچھلے 2-3 سال کا اگر آپ ریزلٹس دیکھیں گے کافی اچھے ہیں. اس سال کی ہماری شروعات اچھی ہوئی ہے. جو ہم نے 5 مہینے کے ریزلٹ دیے ہیں ابھی تک, جو ڈکلیئر کیے ہیں, ان کو اگر آپ ایکسٹراپولیٹ کریں اور مانیں کہ وہ 5 مہینے کا بزنس اگلے 7 مہینے بھی ایسے ہی چلے, تو ہم لوگوں کی گروتھ قریب 15% ریونیو کی, 20% پروفٹ کی پہلے 5 مہینے کی اس ٹرینڈ لائن پہ ہے. بالکل. اگلا سوال میرا جڑا ہوگا سر کیش مینجمنٹ انڈسٹری میں کے اوپر. کس طرح کا ٹرینڈ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ خاص کر ہم نے دیکھا کہ ڈی مانیٹائزیشن کے بعد جو کیش لیس ہونے کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, کووڈ کے معاملے بھی پھر سامنے آ رہے ہیں. آپ کس طرح کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اس انڈسٹری میں؟ اگر آپ فروسٹ اینڈ سلون کی رپورٹ کو اینالائز کریں, اس میں جو صرف کیش مینجمنٹ انڈسٹری ہے جو قریب 2800 کروڑ کی انڈسٹری ہے, اس کی گروتھ اگلے 6 سال میں 3 گنا ایکسپیکٹڈ ہے. 3 گنا کا مطلب آپ کا سال 20% گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم مارکیٹ لیڈر ہیں تو اس گروتھ کو ہم کیپچر کر سکیں. مگر اگر ہم ہمارا پورا باقی بزنس دیکھیں, مینج سروسز کا, ریموٹ مانیٹرنگ کا, تو ہمارا پورا جو ایڈریسبل مارکیٹ آج ہے قریب 8000 کروڑ کا بزنس ہے وہ, جس میں ہمارا پچھلے سال قریب 1300 کروڑ کا ریونیو ہوا تھا. یہ مارکیٹ 8000 کروڑ کی آشا ہے کہ یہ 21000 کروڑ کا مارکیٹ بنے گا اگلے 5-6 سال میں. تو یہ بھی قریب 17-18% گروتھ کی اپرچونٹی ہے یہاں پہ. تو ہمارا ایز اے مارکیٹ لیڈر ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہماری گروتھ مارکیٹ سے آگے رہے, تاکہ ہم آگے اور بیٹر مارکیٹ شیئر لے پائیں
اپنا اسکیل بڑھا سکیں, کیونکہ جب ہمارا اسکیل بنتا ہے یونٹ کاسٹ اکنامکس اور اچھی ہوتی ہے. پروفیٹیبلٹی پہ جو ہم نے پورے 12 سال میں بہت کام کیا اور ہمارے پروفٹ مارجنس کو دیکھیں, بیٹا مارجنس کو دیکھیں, بیسٹ اینڈ ورلڈ کلاس ہیں. وہ ہمارے سیکٹر میں تو بیسٹ اینڈ ورلڈ کلاس ہیں, اور انڈیا میں اگر دیکھیں تو مطلب آپ ہماری تلنا صرف آئی ٹی سروسز کمپنی سے کر پائیں گے, کیونکہ سروسز کمپنیز میں اس ٹائپ کی مارجنس کو کرنے کے لیے آپ کو کافی ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, کافی آٹومیشن کرنا پڑتا ہے اور کافی نیٹ ورک اور ریچ بنانا پڑتا ہے. اور ہم نے یہ ساری انویسٹمنٹس 10-12 سال پہلے کی تھی جب مارکیٹ بہت چھوٹا تھا, کیوں ہمیں پتا تھا کہ اگلے 10 سال میں انڈیا میں اپرچونٹی آ سکتی ہے, اور ہم نے وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن انویسٹمنٹ کے تب لیے. ویسے ہی ڈیسیجن آج لے رہے ہیں ہم کہ اگلے 10 سال میں بھارت کیسے چینج ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کیش اور کیش لیس کی, ڈیجیٹل کیش دونوں بڑھ رہے ہیں, ڈیجیٹل ایک چھوٹے بیس سے بڑھ رہا ہے تو اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے, مگر ہماری اپرچونٹی ڈیجیٹل اور کیش کی نہیں. ہماری اپرچونٹی یہ ہے کہ جب دیش میں فارملائزیشن آئے گا, فارملائزیشن کا مطلب کہ بڑی بڑی دکانیں, بڑے نیٹ ورکس چلیں گے, وہاں پہ کامرس اور وہاں پہ ویاپار ہوگا, چاہے آپ کی پرسنل ویاپار ہو رہا ہے یا بزنس کا ویاپار ہو رہا ہے, ان کی جب بزنس کی گروتھ آئے گی, ہمارا یہ ماننا ہے اور ہم نے جو دیکھا ہے پچھلے کئی ورشوں میں, ان کی کیش کے والیومز بھی وہاں پہ بڑے روبسٹ آتے ہیں. تو وہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے جو کہ ہم اگلے 10, 15, 20 سال کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی رہتی ہے کہ انڈیا کا انفارمل سے فارمل اکانومی بننا, آرگنائز ریٹیل کا بڑا ہونا, اور اس میں سی ایم ایس کی کافی ایڈوانٹیجز آگے آئیں گے. اور اس نیٹ ورک کو ہم صرف لاجسٹکس پہ نہیں بلکہ کافی ٹیکنالوجی پہ چلاتے ہیں, اور کافی یونیک ہے یہ ہمارا موٹ, جس کو ریپلیکیٹ کرنا کافی لوگوں کے لیے مشکل رہا ہے. تو اسپیس میں کافی حد تک اپرچونیٹیز بھی ہیں جیسا آپ بتا رہے ہیں, اور آپ لوگ تو پریپیئرڈ بھی دکھائی دے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ چونکہ جو ریٹیل نویشک ہے جنہوں نے آپ کے کمپنی میں پیسہ لگایا ہے, وہ جاننا چاہیں گے, سمجھنا چاہیں گے کہ آپ کے کی رسک ایریا کیا ہیں, کس طرح آپ فیس کر رہے ہیں, اور کس طرح آپ کی کمپنی سی ایم ایس انفو سسٹمز تیار ہو رہی ہے ان رسک سے نپٹنے کے لیے. رسک ایریا تو ہر ایک انڈسٹری سیکٹر کے رہتے ہیں, اور میں ہمارے نئے شیئر ہولڈرز کو یہ صرف سمجھانا چاہوں گا کہ ہماری مینجمنٹ ٹیم, کافی ممبرز میرے مینجمنٹ ٹیم کے جو ہیں وہ پچھلے 10 ورش سے اکٹھا کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کافی بزنس سائیکل دیکھے ہیں, اپ ڈاؤن سوئنگس کافی دیکھی ہیں, کافی ڈیفیکلٹیز ہم نے جھیلی ہیں جو ڈیمانیٹائزیشن کے بعد میں آئی تھی اس سیکٹر کے لیے, اور پھر کووڈ میں جو پورے دیش کے لیے. تو آپ کو یہ کانفیڈنس رہنا چاہیے کہ ساری رسک فیکٹرز کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. جو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں ان پہ تو ہمارا کافی فوکس رہتا ہے, ہمارا کافی ایفرٹ رہتا ہے ان کو سدھارنے کے لیے, مگر جو نئے رسک فیکٹرز کبھی بھی آ سکتے ہیں, اس ٹیم کو اکٹھا کام کر کے کافی ایکسپیرئنس اور تجربہ ہے جس سے کہ ہم نے ان کو میٹیگیٹ کافی کیا ہے, اور ہم ہوپ کرتے ہیں, آشا کرتے ہیں کہ آگے بھی کر سکیں گے. کریکٹ. اس سمے جو سب سے بڑا رسک دکھ رہا ہے کال صاحب وہ ہے کووڈ کا. اس کے چلتے ہم نے دیکھا تھا کہ FY21 میں آپ کے کاروبار پر کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس پر کچھ اثر پڑا تھا, لیکن اب ایک نیا ویریئنٹ سامنے آ رہا ہے, اس کی سمسیا سے سب جوجھ رہے ہیں. کیا آپ کے بزنس پر اس کا اثر پڑا ہے, اور اس کے لیے کیسے تیار ہیں آپ؟ تو FY21 میں تھوڑا آپ کے درشکوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ریونیو تھا صرف 6% گھٹا, اور 6% کی کٹوتی کافی کم ہے اگر آپ دیکھیں کہ امپیکٹ کیا تھا کنزمپشن کا. آپ اور ہم گھر پہ تھے, لاک ڈاؤن تھا, کامرس نہیں تھا, دکانیں بند تھی, ریسٹورینٹ بند تھے, کیش کی یوزیج کم تھی کیونکہ لوگ گھر پہ تھے, مگر تو بھی ہماری کمپنی کی کٹوتی صرف 6% آئی ریونیو پہ. تو اس کا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ماننا ہے کہ ہمارا جو بزنس ماڈل ہے اور جو ہماری ڈائیورسفیکیشن ہے اتنی باقی سروسز کی کافی روبسٹ ہے, اور اس برے ٹائم کو ہم اس کو سنبھال سکے. اگر آپ پروفٹ کا دیکھیں اس ٹائم پہ ہمارا پروفٹ قریب 25% بڑھا. تو وہ ایک کافی یونیک چیز ہے کہ جب ایک ٹف فیز آیا تھا, ریونیو ڈکلائن ہم نے اس کو منیمائز کر پائے, اور ہماری پروفیٹیبلٹی اور ایبٹا اور پیٹ سارے بڑھے. تو وہ آپ کو کانفیڈنس ملنا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی موقع آگے آتا ہے, چاہے وہ ابھی آپ کو لگے آگے, ہماری مینجمنٹ ٹیم اس پہ کافی ایکسپیرئنس لے کے تیاری سے ہے کہ اس کو ہم ہینڈل کر سکیں. کریکٹ. تو یہ جو بڑھوتری آپ نے دیکھی ہے 25% کے آس پاس کی, ظاہر طور پر آپ کی کمپنی کا پرفارمنس جیسا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خراب نہیں ہوا, ریونیو میں 6% کا ہی کٹ دیکھا آپ نے. کلائنٹس ایک بڑا حصہ ہیں ظاہر طور پر, ان سے ہی کمپنی چلتی ہے. تو آپ کا جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کے بارے میں ہمارے درشکوں کو کچھ بتائیے. آپ کی جو آرڈر بک ہے کتنی حصے داری ہے اس میں ان کی؟ پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے کلائنٹ سارے بینکس ہیں, دیش کے سارے بینکس ہیں,
और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके पास आपको ज्यादा काम मिलेगा, क्योंकि देश की इकोनॉमी उन बड़े बैंक्स के ऊपर चलती है। तो हमारे जो टॉप 10 क्लाइंट हैं उनके पास उनका कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में करीब 75% है। और इसमें आप सारे बैंक्स काउंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारे बड़े बड़े बैंकों की इसमें कंट्रीब्यूशन है। अगर आप सबसे बड़ा क्लाइंट हमारा देखें तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू करीब 18% है। मगर मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी में करीब 25% इकोनॉमी इंडिया की एसबीआई पे चलती है। तो 18% हमारे लिए अभी भी हमको अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। और ये जो 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हम एक क्लाइंट के लिए बोलते हैं, वो करीब 8 विभिन्न सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स में है, एक पे नहीं है। तो हम अपनी फ्यूचर को बैंक्स के फ्यूचर के साथ टाई कर रहे हैं। जैसे देश की उन्नति होगी, बैंक्स का इसमें बहुत योगदान रहेगा। उस योगदान को उसमें हेल्प करने में, उनके कस्टमर्स को हेल्प करने में, सर्विस में, हम चाहते हैं कि हम एक टॉप की कंपनी बने, B2B आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंपनी, और उनके साथ हमारा ग्रोथ हो। बिल्कुल। चलिए कौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आईटी नाउ स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए। यहां पर आज की नई लिस्टिंग CMS इन्फो सिस्टम्स का मैनेजमेंट हमारे साथ था और बता रहे थे कि किस तरह वो तैयार हैं आने वाले समय में जो कोविड की समस्या बढ़ रही है उससे भी निपटने के लिए। लेकिन इस बीच